اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بات چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی تعریف فرماتے ہیں جو ان کو اولو الالباب قرار دیتے ہیں، صحیح معنی میں عقل مند قرار دیتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کریں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ باقاعدہ کھڑے ہوتے ہیں جب بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تب بھی کرتے ہیں، لیٹتے ہیں تب بھی کرتے ہیں، اور محاورے کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر حال میں کرتے ہیں، کیونکہ آدمی کے تین ہی حالات ہوتے ہیں نا، تین ہی حالات ہوتے ہیں انسان کے، کبھی وہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھا ہوتا ہے، کبھی لیٹا ہوتا ہے۔ تو ان تین حالتوں کا ذکر کرنے سے مراد ہے ہر حالت۔ ان کی تعریف فرمائی ہے، وہ ہر حالت میں ذکر اس وقت ہوتا ہے جبکہ ان کو صحیح فکر حاصل ہو، یعنی جس حالت میں بھی ہوں اس حالت کو اللہ جل جلالہ کی قدرت اور حکمت کے نظارے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک عجیب طریقے سے اس بات کو سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو جس حالت میں بھی ہو تم، اگر اچھی حالت میں ہو نسبتاً، تو اس سے جو بری حالت ہے اس کا تصور کر کے دیکھو اگر وہ حالت ہوتی تو میرا کیا ہوتا، اور اب میں کس حالت میں ہوں، اللہ تعالیٰ کا کیسا کرم ہے۔ مثال اس کی دیا کرتے تھے کہ اگر آپ بستر پر لیٹے ہو اپنے گھر میں رات کے وقت، یا تو رات کے وقت سونے کے لیے، تو ذرا تصور کرو کہ تم کہیں سفر پہ چلے گئے تھے اور گاڑی میں اپنے سیاحت کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، جب واپس آنے لگے تو راستہ بھول گئے، راستہ بھول کر کسی غلط سڑک پہ پڑ گئے، اندھیرا ہو گیا، آدمی نہ آدمزاد، کوئی راستہ بھی بتانے والا نہیں، اور گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی خراب ہو گئی۔ اب وہاں صحرا میں جہاں نہ کوئی بستی، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی ہوٹل، نہ کوئی سرائے، وہاں کھڑے ہوئے ہیں، نہ کہیں جانے کا راستہ نظر آتا ہے، نہ کوئی روشنی نظر آتی ہے، نہ کوئی گاڑی ہے کہ اسی میں بیٹھ کے چلے، گاڑی جو تھی وہ بھی جواب دے گئی۔ اتنی دیر میں کھڑے ہو، کس حالت میں کھڑے ہو، کس حالت میں کھڑے ہو، بے چارگی کا عالم، پریشانی کا عالم، رات کا اندھیرا، منزل سامنے نہیں، کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو، بتاؤ کیا کرو گے اس کھڑے ہو کے؟ رو گے؟ اس وقت میں کچھ پکارو گے کسی کو کہ نہیں پکارو گے؟ تو اس وقت میں اور تو کوئی چارہ ہی نہیں نا، تو وہ کہیے اللہ میرے تو سارے راستے ختم ہو گئے، سارے اسباب میرے ختم ہو گئے، میرے پاس نہ گاڑی ہے، نہ میرے پاس وہ کوئی ساتھی ہے، نہ جو ہے راستہ بتانے والا ہے، گم ہو چکا ہوں، آپ ہی کوئی راستہ نکالو۔ اس وقت پکارو کہ نہیں پکارو گے؟ اور اس وقت اللہ آ جائے گا۔ ٹھیک، اب جو
کرتے رہتے گر جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک تیز رفتار مرسیڈیز گاڑی آئی. اس نے آپ کو کھڑا دیکھا اندھیرے میں. اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی اس طرح راستہ بھول گئے تھے, گاڑی خراب ہو گئی, آؤ میں تمہیں لے کے جاتا ہوں. اور اس نے مرسیڈیز گاڑی میں بٹھا کے تمہیں تمہارے گھر پہنچا. تو اب دیکھا اب میں پڑا ہوا ہوں یہاں. تو وہ حال بھی ہو سکتا تھا. اس حال سے اللہ نے بچا کر مجھے اپنے گھر پہ اپنے بستر پہ لا کے ڈالا ہوا ہے جو اس مالی کا گرم. تو اس وقت جو شکر نکلتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اس حالت سے واپس آ کر گھر پر جو چین سے لیٹتے اس سے جو شکر نکلتا وہ شکر اب ادا کرتا. اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سب گرمی ہو رہی ہے, ہمارے وہاں پنکھے چل رہے ہیں ماشاءاللہ, پنکھوں کی ہوا آ رہی. تو جتنی گرمی کی تکلیف ہے اس کو اللہ تعالیٰ پنکھوں کے ذریعے دور کر رہے ہیں. اور کرو ہم دھوپ میں بیٹھے ہوتے, ہمارے پاس سامان نہ ہوتا سائے میں بیٹھنے کا, پھر وہ سائے میں بیٹھے ہوتے پنکھے بند ہوتے تو کیا ہوتا؟ پسینہ پسین ہو جاتے, گرمی کی شدت سے بےتاب ہو جاتے. اب بیٹھے ہیں الحمدللہ, پنکھے میں بیٹھے ہیں, ہوا میں بیٹھے ہیں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نعمت کا جو اگر مقابل ہوتا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوتی, اور اب جو یہ نعمت مل رہی ہے اب کیا حالت ہے, وہ استعمال کریں. حدیث میں ایک آتا ہے, حدیث میں الفاظ آتے ہیں, الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس اپنے بندے پر. ہنستا ہے غلط ہے, لیکن اللہ کا ہنسنا وہ کما یلیق بشانہ. تو حدیث فرماتے ہیں کہ ایک اس دیہاتی کے اوپر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے کہ جو ایک اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہا تھا, اور وہ کہیں راستے میں رکا, اونٹ بھاگ گیا, کہیں گم ہو گیا. اور وہی جیسے میں کہہ رہا ہوں صحرا, کوئی چلنے کا راستہ نہیں, پہنچنے کی منزل نہیں نظر آ رہی, کوئی راستہ سب سجائی نہیں دے رہا, اور اونٹ گم ہے. اب وہ پریشان یہاں تک کہ اچانک اونٹ آ کھڑا ہو گیا. تو خوشی کے مارے اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا, یا اللہ میں تیرا پروردگار ہوں تو میرا بندہ ہے. یعنی کہنا چاہتا تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا پروردگار ہے. کہ پروردگار تو نے مجھے یہ مصیبت سے نکال کے یہ نعمت عطا فرما دی. کہنا تو چاہ رہا اللہم انت, کہنا تھا اللہم انت ربی وانا عبدک, کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک, کہ میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر ہنستے ہیں. ہنسنے کا کیا معنی؟ ہنسنے کے جو کوئی کچھ معنی ہو ہم تو اس کی تہ تک تو پہنچ نہیں سکتے, لیکن اس بندے پر پیار تو آتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ, اس نے مجھے یاد کیا, اور یاد اس طرح کیا کہ اس کے الفاظ بھی اس کے ساتھ نہیں دیا انہوں نے, ایسی الٹی بات کیا گیا. اگر عام حالت میں کہتا تو کفر تھا, ایسی بات کیا گیا. عام حالت میں کہتا تو کفر تھا نا, لیکن اس نے میرے شکر گہرائی سے شکر ادا کرنے کے لیے اس کے زبان بچل گئی, اس کے الفاظ بگڑ گئے, لیکن اس کے دل کی جو حالت تھی وہ میرے شکر ادا کرنے کی. تو حضرت والا نے یہ ہمیں
نسخہ بتایا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس اچھی حالت میں ہو اس کے برعکس حالت کا تصور کرو کہ اللہ نے اس سے بچایا، اس پہ نہیں کیا۔ اگر اس کا الٹ کام کرو کہ جس حالت میں ہو اس سے اچھی حالت یار وہ نہ ملی ہمیں، یہ مل گئی تو ناشکری۔ اب اس گرمی میں یار ایئر کنڈیشن ہوتا تو اچھا تھا، سمجھے، پنکھے تو چل رہے ہیں، لیکن اگر یہاں پر ہم سینٹرل ایئر کنڈیشن ہوتی مسجد اور اس کے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی تو جو گرمی لگ رہی ہے یہ نہ لگتی۔ اور تو کیا ہوگا اگر اوپر کی بات کو دیکھو گے اور موجودہ حالت کو دیکھو گے تو کیا ہوگا، ناشکری پیدا ہوگا، شکوہ پیدا ہوگا۔